دوستو، آج کے ہمارے ویلاگ کا عنوان ہے علامہ اقبال نے کیسے صدیوں سے بند پڑی مسجد میں اذان دی اور نماز پڑھی۔ 711 میں اسلامی تاریخ کے بہادر سپہ سالار طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تھا۔ تقریباً 800 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس سلطنت کو علم و حکمت اور فنون کا مرکز بنا دیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی قوت ایمانی اور ذہانت کا دونوں کا ایک ساتھ استعمال کر کے دنیا کی تمام اقوام کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب دنیا کے انہی اماموں نے یہ بلا دیا کہ وہ عقیدہ توحید کے امین ہیں تو وقت نے بھی انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور انہیں اندلس کی سرزمین میں سے ملک بدر کر دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ بادشاہ فرڈینانڈ نے مسلمانوں کو شکست دے کر نہ صرف اسلامی اقتدار پر قبضہ کیا بلکہ مسلمانوں کی تعمیر کردہ عمارات اور مساجد پر بھی قبضہ کر لیا اور ان پر فاتح عیسائیوں نے قبضہ جما لیا۔ اس طرح قرطبہ کی عالیشان اور پرشکوہ مسجد، جسے مسجد قرطبہ کا نام دیا جاتا ہے اور جس کی تعمیر عبد الرحمن اول نے وادی الکبیر کے کنارے 758 میں کرائی تھی، اسے بھی دوسری مساجد کی طرح عیسائی راہبوں کے تسلط میں دے دیا گیا، یعنی عیسائی پادریوں کے قبضے میں دے دیا گیا تھا۔ اسے مسجد قرطبہ کو گرجا گھر میں تبدیل کر کے وہاں نماز اور اذان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس واقعے کے صدیوں بعد علامہ اقبال کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہوا کہ انہوں نے اس پابندی کے باوجود مسجد قرطبہ میں نہ صرف اذان دی بلکہ نماز ادا کی۔ علامہ اقبال گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کرنے لندن گئے تھے اور پھر واپسی میں اسپین سے ہوتے ہوئے ہندوستان واپس آئے۔ اسپین میں آپ مسجد قرطبہ تشریف لے گئے، جو کہ ایک گرجا گھر تھی۔ اس واقعے کے بارے میں محمود نظامی اپنے ملفوظات اقبال میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے گائیڈ سے کہا، میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں یہاں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ بات پادریوں کو ناگوار ہوگی اور وہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اقبال اس جگہ مصلی بچھا کر بیٹھ گئے، جس کو بےحد مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اتنے میں ایک پادری آ پہنچا اور زور شور سے احتجاج کرنے لگا اور دوسرے پادری بھی جمع ہو گئے۔ اقبال نے پادریوں کی طرف رخ کر کے گائیڈ سے کہا، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں عیسائیوں کا وفد ایک التماس لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے اراکین مسجد نبوی ان عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا تھا۔ جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو وہ بڑے پریشان تھے کہ انہیں اس کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ یقیناً اپنے طور طریقے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ علامہ نے فرمایا، اگر عیسائیوں کو حضرت نے اپنی ہی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی تو انہیں ایک ایسی جگہ پر نماز کرنے کی اجازت کیوں نہیں جو کبھی مسجد تھی۔ جو گائیڈ تھا، گائیڈ نے پادریوں کو یہ بات بتائی۔ پادریوں نے یہ بات سن کر کہا، ہم بڑے پادری سے پوچھ کر آتے ہیں۔ اقبال نے پادریوں اور محکمہ آثار خدمہ کی اجازت لے کر مسجد میں اذان دی
جس کی فضا صدیوں سے بے غذا پڑی ہوئی تھی، اور آپ نے وہاں نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ اس طرح سے علامہ اقبال کو شرف حاصل ہوا کہ وہ صدیوں سے بند پڑی مسجد میں اذان دی اور نماز پڑھی۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے مسجد خرطبہ، ضرور پڑھیے، ضرور سنیے اس کے بارے میں۔ علامہ نے بہت اچھے طریقے سے ایک مومن کے بارے میں بتایا ہے، مومن کے خصوصیات کو پیش کیا ہے۔ اس مسجد کی بڑی شاندار انداز میں آپ نے اس کی تعریف کی ہے۔ مسجد خرطبہ کو ضرور پڑھیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔